غلام رسول رات کو گرم انڈے بیچ کر گزارا کرتا تو اس کی بیوی کہتی مجھے زیادہ پیسے دیا کرو ورنہ مجھے طلاق دے دو۔ تو غلام رسول اسے کہتا صبر کرو، ہمارا اچھا وقت بھی آ جائے گا۔ لیکن ایک دن اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو غلام رسول بچوں کو فٹ پاتھ پر بیٹھا کر مزدوری کرنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کے بچے پڑھنے لگے اور قدرت نے اپنا کرم کیا تو بچے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گئے۔ انہوں نے اپنے ہسپتال کے افتتاح کے لیے غلام رسول کو بلایا تو وہ بیوی کو یاد کر کے رونے لگا کہ کاش وہ صبر کر لیتی، کہ تبھی اچانک اس کی نظر صفائی والی پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ غلام رسول نے اپنے گھر کی گلی میں قدم رکھا تو وہاں بیٹھا ایک آوارہ کتا بھونکنے لگا۔ تھکن سے غلام رسول کا برا حشر تھا اور سردی سے اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ گھر جاتے ہی گرم رضائی میں سونے کا خیال اس کے قدموں کو تیز کر گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے جیب سے چابی نکالی اور بغیر آہٹ کیے دروازہ کھولنے لگا۔ شور نہیں کرتا کہ کہیں سمیہ نہ جاگ جائے۔ غلام رسول نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے سوچا۔ اندر خاموشی تھی، چھوٹا سا گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ غلام رسول نے انڈوں کی خالی بالٹی کچن میں رکھی۔ آج جیب میں 300 روپے جمع ہو گئے تھے۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر غلام رسول اندر داخل ہوا، لیکن اگلے ہی پل ٹھٹک گیا کیونکہ سامنے ہی دیوار سے ٹیک لگائی اس کی بیوی بیٹھی تھی۔ ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ غلام رسول کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو آج پورے 300 روپے جمع ہوئے ہیں۔ غلام رسول نے پیسے نکال کر اس کے سامنے کیے۔ سمیہ چند لمحے تک وہ 300 روپے ہاتھ میں لیے دیکھتی رہی اور پھر یکدم اس نے وہ 300 روپے اٹھا کر سامنے زمین پر پٹک دیے۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری یہ چند 100 روپے۔ تمہیں پتہ ہے میری دوست فائزہ کی شادی طے ہو گئی ہے۔ لڑکا بڑا بزنس مین ہے۔ وہ مجھے آج اپنی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی اور 2 روز بعد اس کی شادی ہے۔ مہندی، بارات، ولیمہ، تینوں دن جانا ہے مجھے اور میرے پاس پہننے کے لیے ایک ڈھنگ کا جوڑا تک نہیں ہے۔ تمہارے ان 300 روپے سے میں کیا جوڑا خریدوں گی؟ سمیہ اچانک منہ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ غلام رسول دکھی ہو گیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنی سخت سردی میں کمائے ہوئے 300 روپے اٹھا لیے۔ فکر مت کرو سمیہ، میں تمہیں جوڑے لا کر دوں گا۔ میں اور زیادہ محنت کروں گا اور تمہارے لیے ایک جوڑے کا تو بندوبست ہو ہی جائے گا۔ غلام رسول کی بات پر سمیہ اچانک پھٹ پڑی۔ کتنی محنت کر لو گے تم؟ جتنا مرضی تم یہ گرم انڈے بیچ لو، ان سے میرا خرچہ پورا نہیں ہو سکتا۔ مجھے اچھے اور مہنگے جوڑے چاہیے، جہاں سے مرضی رقم کا بندوبست کرو۔ وہ رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ غلام رسول کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ سمیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ خاندان کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ چچا نے اسے پالا تھا۔ شاید اسی لیے غلام رسول جیسے غریب شخص کے ساتھ انہوں نے سمیہ کو بیاہ دیا۔ سمیہ تھی تو غریب، لیکن اس کے نخرے کسی مہارانی سے کم نہیں تھے۔ وہ گھر کا کوئی کام خوشی سے نہ کرتی تھی۔ اکثر وہ باہر سے کھانا منگواتی تھی۔ غلام رسول اپنے کپڑے خود دھویا کرتا اور خود ہی استری کیا کرتا تھا۔ سمیہ کو تو بس بن سنور کر میک اپ کر کے گھومتے رہنا پسند تھا۔ ہر وقت وہ بس یہی شکوہ کرتی تھی کہ گھر میں جدید قسم کی آسائش کیوں نہیں ہے۔ سمیہ کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے غلام رسول دن رات مزدوری کرتا تھا اور رات میں گرم انڈے بیچا کرتا، لیکن اس کے باوجود سمیہ کی فرمائشیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتیں۔ غلام رسول نے ایک دوست سے قرضہ لے کر سمیہ کو 3 جوڑے لا دیے۔ وہ بے حد خوش ہوئی، لیکن اس کی یہ خوشی عارضی تھی۔ وہ دوست کی شادی پر گئی اور واپس آئی تو اس کی زبان پر صرف فائزہ اور اس کے شوہر کا ذکر تھا۔ اتنا مہنگا جوڑا پہنا تھا فائزہ نے اپنی شادی میں، اور اس کے زیورات پوچھو ہی مت، وہ کتنے خوبصورت اور مہنگے تھے۔ 1 لاکھ روپے والا موبائل تحفے میں دیا ہے اس کے شوہر نے فائزہ کو۔
سمیہ حسرت بھری نگاہوں سے غلام رسول کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ غلام رسول چپ سا ہو گیا۔ مجھے بھی موبائل چاہیے، مہنگے والا۔ مجھ سے اب یہ چھوٹا بٹنوں والا موبائل استعمال نہیں ہوتا۔ اچانک سمیہ نے غلام رسول کو دیکھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ پہلے ہی وہ ہزاروں روپے سمیہ کے کپڑوں کے لیے قرضے کے طور پر اٹھا چکا تھا، اور اب سمیہ کی نئی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرو۔ سمیہ، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ مزدوری اور انڈے بیچ کر میں بامشکل اتنا کما پاتا ہوں کہ ہم لوگوں کے اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں مہنگا موبائل کہاں سے دلاؤں؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ سمیہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ زمین پر پھینک دیا۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ آخر دیا ہی کیا ہے تم نے مجھے؟ اگر تم اتنے ہی غریب تھے تو تم نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ کسی بھی چیز کے لیے کہتی ہوں تو تم غربت کا رونا رونے لگ جاتے ہو۔ میرے نصیب میں تو کوئی خوشی ہی نہیں۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ غلام رسول بے بسی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے سمیہ کو چپ کروانے کی ہر ممکن کوشش کر لی، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ اسے فائزہ جیسا موبائل چاہیے تھا۔ تھک ہار کر غلام رسول نے صحن میں کھڑی اپنی واحد موٹر سائیکل بیچی اور کچھ رقم دوست سے ادھار لے کر اسے 1 لاکھ والا موبائل لے دیا۔ سمیہ بے حد خوش ہوئی۔ اب اس کے پاس ایک نیا مشغلہ آ گیا تھا۔ دن بھر تیار ہوتی، میک اپ کرتی اور مہنگے موبائل سے اپنی تصویریں کھینچتی رہتی۔ غلام رسول مزدوری سے تھکا ہارا گھر آتا تو کھانا تک نہ بنا ہوتا۔ وہ سمیہ سے کھانا مانگتا تو وہ یکدم شور مچا دیتی۔ گھر میں صرف آلو اور ٹینڈے رکھے ہوئے تھے۔ مجھ سے نہیں کھائی جاتی یہ سبزی، اسی لیے میں نے نہیں پکائی۔ تم باہر سے پیزا لے آؤ۔ غلام رسول ٹھنڈی سانس بھر کے رہ جاتا اور خاموشی سے باہر جا کر سمیہ کا من پسند کھانا لے آتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور غلام رسول قرضے کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا، حالانکہ وہ جان توڑ محنت کرتا تھا۔ رات 3 ساڑھے 3 بجے تک، جس وقت وہ شدید سردی میں گلیوں میں گھوم گھوم کر گرم انڈے بیچ رہا ہوتا، تو تھکن اور نیند کے مارے اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتیں، لیکن اس کے کانوں میں سمیہ کی کوئی نہ کوئی فرمائش گھوم رہی ہوتی تھی۔ وہ اپنی نیند بھگائے انڈے بیچتا رہتا۔ سمیہ کو اپنے دونوں چھوٹے بچوں تک کی بھی پرواہ نہ تھی۔ بڑا بیٹا اسکول جانے کے لائق ہو گیا تھا، مگر سمیہ کوئی رقم جوڑتی تو غلام رسول اسے اسکول میں داخل کرواتا نہ۔ شدید محنت اور نیند پوری نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس روز مزدوری کر کے غلام رسول گھر آیا تو اس کی طبیعت شدید بوجھل ہو رہی تھی۔ تیز بخار سے اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا، مگر آج سمیہ کی سالگرہ تھی۔ غلام رسول اس کے لیے ایک چھوٹا سا کیک اور بالوں میں لگانے والا ایک خوبصورت کلپ خرید کر لایا تھا۔ اپنی بیماری کو چھپائے وہ مسکراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر میں سناٹا تھا، صرف غلام رسول کے دونوں بیٹے صحن میں کھیل رہے تھے۔ اس نے سمیہ کو پکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ پریشان ہو کر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سامنے سمیہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ غلام رسول نے مسکرا کر اسے دیکھا، مگر سمیہ نے گھبرا کر ایک دم فون بند کر دیا۔ آج آپ جلدی کیسے آ گئے؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ غلام رسول نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کیک اور تحفہ اس کی جانب بڑھا دیا۔ آج تمہاری سالگرہ تھی نا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا خرید کے لایا ہوں۔ غلام رسول بے حد خوش تھا۔ اسے لگا سمیہ بھی خوش ہوگی، مگر سمیہ نے منہ بناتے ہوئے کیک ایک طرف رکھ دیا اور کلپ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ بس یہ تحفہ ہی لائے ہو میرے لیے؟ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ جانتے ہو فائزہ کو اس کی سالگرہ پہ اس کے شوہر نے کیا تحفہ دیا تھا؟ اتنی موٹی سونے کی چین بنوا کر دی ہے، اور تم میرے لیے یہ 100 روپے والا کلپ لے کر آ گئے ہو۔ مجھے نہیں چاہیے یہ۔ سمیہ نے کلپ کو کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ غلام رسول ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اپنی مزدوری کے پیسے بچا کر وہ کلپ خریدا تھا۔ میں فائزہ کے شوہر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بزنس مین ہے،
اور میں انڈے بیچتا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں، میں بس اتنا ہی تحفہ لے سکتا تھا۔ غلام رسول نے بے بسی سے کہا۔ تو سمیہ تو جیسے پھٹ پڑی، نہیں ہوتا تمہارے ساتھ اتنے سے پیسوں میں گزارا، اب میں تنگ آ گئی ہوں، یہ غربت بھری زندگی جیتے جیتے مجھے اچھے کپڑے پہننے ہیں، اچھا میک اپ کرنا ہے، روز روز آلو بھنڈی توری جیسی سبزیاں کھا کر میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے، تمہارے اتنے پیسوں سے میرا اب گھر نہیں چلتا، اگر تم میرا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو مجھے طلاق دے دو۔ سمیہ نے منہ پھاڑ کر کہا تو غلام رسول کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے اپنا بخار اور طبیعت کی خرابی بھول ہی گئی۔ سمیہ کے منہ سے ایسی بات اسے برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ سمیہ تو کمرے سے باہر جا چکی تھی اور باہر صحن میں پھرتے دونوں بیٹوں کو بری طرح پیٹتے ہوئے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ روتے ہوئے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ سال بعد سالگرہ آتی ہے، لیکن مجال ہے شوہر کی جانب سے کوئی اچھا تحفہ موصول ہوا ہو، اتنے غریب اور نکارہ شوہر کے ساتھ رہ کر تو اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ غلام رسول کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ کل سے وہ اور زیادہ محنت کرے گا اور سمیہ کو ہر ممکن خوشی دینے کی کوشش کرے گا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک ہفتے بعد غلام رسول انڈے بیچ کر رات کو گھر آیا تو شدید کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی بالٹی میں 2 انڈے بچا کر رکھے تھے، ایک اپنا اور ایک سمیہ کا۔ اسے پتا تھا کہ سمیہ جاگ رہی ہوگی۔ وہ گھر کے اندر آیا تو واقعی سمیہ جاگ رہی تھی، مگر حیران کن طور پر وہ آج بڑی خوش لگ رہی تھی۔ دیکھو سمیہ، میں تمہارے لیے ایک انڈا لایا ہوں، غلام رسول نے کہا۔ تو سمیہ نے بڑی مشکل سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اور تو تم کچھ لاتے ہی نہیں، چلو ایک انڈا ہی کھلا دو۔ غلام رسول نے نظر انداز کر دیا اور انڈا چھیل کر اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ سمیہ سے باتیں کرنے لگا۔ سمیہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی، مگر کسی خیال کے تحت وہ بار بار مسکرا رہی تھی۔ وہ آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ غلام رسول نے اس کا ہاتھ پکڑا تو سمیہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور تبھی غلام رسول چونک گیا۔ سمیہ کے گلے میں سونے کی موٹی سی چین جھول رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ چین تمہیں کہاں سے ملی؟ غلام رسول نے کپکپاتے ہاتھوں سے سمیہ کی چین پر انگلی پھیری۔ وہ یکدم یوں ہی گھبرا گئی جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ یہ چین دراصل مجھے میری دوست فائزہ نے دی ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ مجھے سونے کی چین بہت پسند ہے، مگر تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ مجھے چین دلا سکو، اسی لیے اس نے میرے لیے چین بنوا دی۔ اب وہ تو بہت امیر ہے نا، اس کا شوہر بہت زیادہ پیسے کماتا ہے، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ ایک چین بنائے یا 10۔ بات کے آخر میں سمیہ کا لہجہ حسرت امیز ہو گیا تھا۔ غلام رسول خاموش سا ہو گیا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ سمیہ نے کسی اور سے سونے کی یہ چین خریدی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں چین بنوا دوں گا، تمہیں فائزہ سے نہیں لینی چاہیے تھی یہ چین، غلام رسول نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ لیکن سمیہ کو اچانک غصہ آ گیا۔ وہ یوں ہی چھوٹی باتوں پر غلام رسول پر غصہ کر جاتی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس اگلے 50 سالوں میں بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوں گے کہ تم مجھے سونے کی چین دلا سکو، اسی لیے اگر میں نے اپنی خوشی پوری کر ہی لی ہے تو خدا کے لیے اسے نظر مت لگاؤ۔ وہ ایک دم اٹھی اور جانے لگی۔ غلام رسول گھبرا گیا۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے لے لیا ہے تحفہ تو اچھی بات ہے، اب یہاں بیٹھو، کہاں جا رہی ہو؟ غلام رسول نے سمیہ کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ ناراض ہو چکی تھی۔ دوبارہ سے غلام رسول کا ہاتھ جھٹک کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ غلام رسول اس کی پشت کو گھورتا رہا اور پھر تھک کر خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایک رات غلام رسول کے انڈے جلدی فروخت ہو گئے۔ وہ وقت سے ذرا پہلے گھر کی جانب چل پڑا۔ اپنی گلی کی نکڑ پر پہنچتے ہی وہ ایک دم سے چونکا۔ کوئی سایہ اس کی دیوار سے کود کر باہر نکلا تھا۔ غلام رسول کے پسینے چھوٹ گئے۔
کہیں کوئی چور تو گھر میں داخل نہیں ہو گیا؟ سمیہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی سب سے قیمتی دولت تو وہی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا گھر میں آیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا، سمیہ سمیہ، مگر دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ اب تو غلام رسول کو شدید پریشانی ہو گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں خاموشی تھی۔ پریشان صورت لیے غلام رسول کمروں کے اندر داخل ہوا۔ دونوں بچے پرسکون نیند سو رہے تھے۔ سامنے ہی سمیہ بھی بے خبر سو رہی تھی۔ غلام رسول لپک کر اس کے پاس گیا۔ اس نے اس کا کندھا ہلایا اور اٹھایا۔ سمیہ جاگو، کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ سمیہ ایک دم نیند سے جاگی اور حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی، گھر میں کس نے آنا ہے؟ تم ہی آتے ہو رات کے وقت، اور تم تو ابھی آئے ہو۔ وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں غلام رسول کو ایسا لگا جیسے وہ نیند سے نہیں جاگی، بلکہ وہ پہلے سے ہی جاگ رہی تھی۔ غلام رسول پریشان سا ہو گیا تھا۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا، کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی ایسا قیمتی تھا ہی کیا جو چوری ہوتا۔ میں نے ایک سائے کو باہر کودتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے لگا کہ گھر میں کوئی چور آ گیا ہو۔ غلام رسول نے کہا تو سمیہ یکدم گھبرا گئی۔ کس نے کودنا ہے گھر سے باہر، اور یہاں کون آئے گا چوری کرنے کے لیے؟ پھوٹی کوڑی تک تو نہیں ہے تمہارے پاس؟ بلا وجہ وہم پال لیا ہے۔ سو جاؤ چپ کر کے۔ سمیہ نے اسے کہا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کئی سوچوں نے غلام رسول کا احاطہ کر لیا، مگر پھر بھی وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں کسی مردانہ پرفیوم کی مہک موجود ہے، مگر اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن وہ مزدوری پر جانے لگا تو پڑوس کے چچا خیر دین نے اسے روک لیا۔ صرف پیسے کمانے پر ہی زور دے رکھا ہے غلام رسول، اپنے گھر پر بھی توجہ دو۔ آنکھوں کو کھلی رکھ، تیری غیر موجودگی میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، اس بات کا بھی کچھ پتہ لگا لے۔ چچا خیر دین کی آواز میں تنبیہ تھی۔ غلام رسول کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر چچا خیر دین نے مزید کوئی بات نہیں کی اور آگے بڑھ گئے۔ غلام رسول مزدوری پر چلا گیا۔ دن بھر جان توڑ محنت کرنے کے بعد وہ گھر واپس آیا۔ ابھی اسے انڈے فروخت کرنے بھی جانا تھا، لیکن وہ خوش تھا۔ آج اسے معمول سے زیادہ پیسے ملے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کل سمیہ کو لے جا کر اس کی پسند کا جوڑا دلائے گا۔ وہ گھر میں آیا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ دونوں بچے صحن میں روتے ہوئے پھر رہے تھے۔ وہ گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ غلام رسول نے پوچھا، امی کہاں ہیں؟ مگر دونوں بچے روتے ہوئے غلام رسول سے لپٹ گئے۔ پتہ نہیں امی کہاں ہیں۔ بڑا بیٹا 4 سال کا ہو رہا تھا، مگر اس کی حالت بھی بری تھی۔ غلام رسول نے اندر کمروں کا جائزہ لیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حیران ہو گیا۔ سمیہ تو اس وقت کہیں نہیں جایا کرتی تھی، شاید محلے میں کہیں گئی ہو۔ غلام رسول نے خود کو تسلی دی اور الماری کھول کر اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا، لیکن اگلے ہی پل اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ الماری میں سمیہ کے کپڑوں والا حصہ خالی تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے سمیہ کی باقی چیزوں کا جائزہ لیا۔ وہاں اس کی چوڑیاں، میک اپ، جیولری کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سمیہ جو چادر اپنے اوپر اوڑھا کرتی تھی وہ بھی نہیں تھی۔ غلام رسول بکھلا کر باہر نکلا اور تبھی دروازے سے چچا خیر دین اندر داخل ہوئے۔ تجھے کہا تھا نا غلام رسول، اپنے گھر پر بھی توجہ دے۔ تیری بیوی آج ایک بیگ لے کر کسی مرد کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئی ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ دونوں رکشے میں سوار ہو گئے۔ یہ دونوں بچے گھر میں رو رہے تھے۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ غلام رسول کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی پیاری بیوی اسے چھوڑ کر کسی مرد کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دونوں بچے روتے ہوئے باپ کے پاس آ گئے۔ باپ کو اس طرح روتا دیکھ کر وہ دونوں بھی سہم گئے۔ چچا خیر دین نے آگے بڑھ کر غلام رسول کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی، مگر غلام رسول کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔
سمیہ اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گی، وہ یہ بات مان ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اندر کمرے میں آیا اور تبھی اسے دراز میں رکھا ہوا ایک خط مل گیا۔ اس پر لکھا تھا، میرے سامنے ایک لمبی زندگی پڑی ہے، میں یہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترس کر نہیں گزار سکتی، اسی لیے میں ایک امیر شخص کے ساتھ جا رہی ہوں۔ غلام رسول نے خط پھاڑ کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ وہ سمیہ کو بھول جانا چاہتا تھا، مگر بہت مشکل تھا۔ اس کے دونوں چھوٹے بچے تھے اور انہیں ماں کی بے حد ضرورت تھی۔ غلام رسول اگر ان کے ساتھ گھر پر رہتا تو پیسے کون کماتا؟ ظاہر ہے اسے بچوں کے اخراجات تو پورے کرنے ہی تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی غلام رسول نے کڑا فیصلہ کر لیا۔ سخت سردی کے دنوں میں وہ اگلی صبح جاگا تو اس نے دونوں بچوں کو بھی تیار کر لیا۔ وہ روڈ پر مزدوری کرنے کے لیے بیٹھا تو دونوں بچے اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے کام مل گیا۔ وہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ ہی اپنے کام پر لے گیا۔ بچے دن بھر اس کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ جس گھر میں کام ہوتا، مالکان جب دو چھوٹے بچے غلام رسول کے ساتھ دیکھتے تو انہیں بڑی ہمدردی ہوتی۔ وہ بچوں کو کھلاتے پلاتے اور اکثر اوقات انہیں نئے کپڑے بھی دے دیتے۔ غلام رسول کے دن کٹنے لگے۔ اب تو وہ یہی کرتا، بچوں کو روز اپنے ہمراہ لے کر جاتا۔ نہ جانے قسمت غلام رسول پر مہربان ہو رہی تھی یا کیا۔ غلام رسول کو روزانہ اچھا کام ملنے لگا۔ پہلے تو اس کے زیادہ تر پیسے سمیہ کی فضول فرمائشوں پر اڑ جایا کرتے تھے اور وہ قرض کے بوجھ تلے دبا رہتا تھا، لیکن اب اسے ہر وقت بچت ہی بچت ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنا سارا قرض اتار دیا۔ 1 سال ہو گیا تھا بچوں کے اس کے ساتھ جاتے ہوئے۔ اب وہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ غلام رسول انہیں اسکول میں داخل کروا سکتا تھا۔ اس کے پاس اچھی خاصی رقم بھی جمع ہو چکی تھی۔ غلام رسول نے دونوں بچوں کو بہترین انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا۔ بچے اسکول جانے لگے۔ غلام رسول نے ایک ملازمہ کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ بچے جب اسکول سے گھر آتے تو ملازمہ انہیں کھانا پکا دیا کرتی۔ خود غلام رسول شام تک واپس آتا تو اس کی جیب میں اچھے خاصے پیسے موجود ہوا کرتے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ بچے بڑے ہوتے چلے گئے۔ دونوں بچے لائق تھے۔ 20 سال کا عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ غلام رسول کے ذہن سے سمیہ کبھی نہ نکلی، نہ ہی وہ کبھی پلٹ کر واپس آئی۔ مگر غلام رسول کے دونوں بچوں نے اپنے باپ کا مان رکھ لیا تھا۔ آج دونوں بچوں کی میڈیکل کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی۔ دونوں نے اسکالرشپ پر میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ آن لائن بھی کام کر رہے تھے۔ غلام رسول اور اس کے بچوں کے پاس بے شمار دولت جمع ہو چکی تھی۔ بوڑھا غلام رسول اپنی خوشی کے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ جب اس کا بڑا بیٹا ساجد اس کے پاس آیا، بابا، اب میں اور چھوٹا دونوں ہی ڈاکٹر بن گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا ہسپتال کھول لیں۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہے ہی۔ میرے کچھ دوست بھی میرے ساتھ مل کر ایک ہسپتال کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ سب آپ کی ہوئی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ اس مقام پر ہیں۔ ساجد نے باپ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ غلام رسول کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ گزرے برس کی شدید مشقت نے اسے کمزور کر دیا تھا، لیکن بیٹے قابل نکلے تھے۔ اس بات کا فخر اس کا سر بلند کر دیتا تھا۔ دونوں لڑکوں نے ہسپتال کی تعمیر شروع کروا دی۔ سالوں کا کام مہینوں میں مکمل ہو گیا اور جلد ہسپتال کی شاندار عمارت بن کر تیار ہو گئی۔ اسے شہر کے پوش علاقے میں بنایا گیا۔ بڑا سا ہسپتال تھا۔ غلام رسول کے دونوں بچوں نے ہسپتال کا افتتاح کروانے کے لیے اپنے باپ کو چیف گیسٹ کے طور پر بلایا۔ کئی لوگوں کے مجمع میں غلام رسول نے کینچی سے جب فیتا کاٹا تو خوشی سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ سب لوگ خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ مگر اچانک غلام رسول رونے لگا۔ اس کے دونوں بچے اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا ابا جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ساجد نے پوچھا۔ مگر غلام رسول پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ آج اگر تمہاری ماں ہمارے ساتھ ہوتی تو یقیناً خوش ہوتی۔ اگر وہ تھوڑا سا اور صبر کر لیتی تو اس کے صبر کا پھل اسے مل ہی جاتا۔
لیکن اس نے مصیبت کے دنوں میں مجھے چھوڑ دیا۔ غلام رسول پھر سے رونے لگا۔ دونوں بچے افسردہ ہو گئے، مگر انہیں اپنی ماں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ سب لوگ ہسپتال کے اندر جا کر عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ غلام رسول بھی اپنے آنسو پہنچتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور ہر چیز کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک راہداری سے گزر رہا تھا، اپنے ہی دھیان میں گم تھا کہ اچانک صفائی کرنے والی ایک عورت سے ٹکرا گیا۔ معاف کیجیے گا سر، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، دراصل میری نظر کمزور ہے، صفائی کرنے والی عورت وضاحت دے رہی تھی۔ غلام رسول چونکا، یہ آواز جانے پہچانی تھی۔ اس نے پلٹ کر غور سے دیکھا۔ سامنے کھڑی عورت نے بدرنگے پرانے سے کپڑے پہن رکھے تھے، جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ پیروں میں پرانی سی 2 پٹی چپل تھی۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ سر کے سارے بال سفید تھے اور چہرے پر جھریوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ فرش پر پوچا لگا رہی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور بے حد لاغر تھی۔ مگر غلام رسول بری طرح سے چونکا۔ اس نے اسے پہچان لیا۔ کیا تم سمیہ ہو؟ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر پوچا لگاتی ہوئی عورت سے کہا۔ وہ عورت بری طرح سے چونکی۔ وہ واقعی سمیہ تھی۔ اس نے غور سے غلام رسول کو دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، کیونکہ غلام رسول اس وقت برانڈ کا ایک شاندار سوٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ شاندار خوراک اور اچھے رہن سہن نے اس کی عمر کو جیسے چھپا دیا تھا۔ وہ سمیہ سے آدھی عمر کا معلوم ہو رہا تھا۔ سمیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک ہی اس نے پوچا ایک طرف پھینک دیا اور دونوں ہاتھ غلام رسول کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو غلام رسول، تمہیں چھوڑ کر جانے کے بعد تقدیر نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ شاید تمہاری پرخلوص محبت کو دھوکہ دینے کا یہی صلہ تھا جو مجھے ملا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ غلام رسول نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سمیہ کہہ رہی تھی، میں اپنے جس آشنا کے ساتھ بھاگی تھی، اس نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ کورٹ سے مجھے کھلا دلوائے گا۔ چند دن تو اس نے مجھے ہوٹل کے کمرے میں رکھا اور مجھ سے خوب پیار کیا، لیکن پھر ایک روز غائب ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے بہت دنوں تک اس کا انتظار کیا۔ آخر ایک روز ہوٹل والے مجھ سے آ کر کمرے کا کرایہ مانگنے لگے۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میں نے اپنے سامان کی تلاشی لی اور میرے حواس گم ہو گئے، کیونکہ میرے سامان میں موجود سونے کی وہ قیمتی چین بھی گم ہو چکی تھی جو اسی نے مجھے دی تھی، اور اسے لے جانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی آشنا تھا۔ ہوٹل والوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا۔ میرے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ تو تھا نہیں۔ میں نے سوچا کہ واپس آ جاتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، یقیناً تم مجھے معاف بھی کر دیتے۔ میں ہوٹل سے نکلی، راستوں کا پتہ نہیں تھا۔ وہیں سڑکوں پر گھومتے ہوئے میں اپنے علاقے کا پتہ پوچھتی رہی۔ شاید میری خوبصورتی کی وجہ سے کسی نے مجھے نظر میں رکھ لیا، اور یوں ہی سڑکوں پر گھومتے ہوئے اچانک کسی نے مجھے اغوا کر لیا۔ جس نے مجھے اغوا کیا تھا، اس نے مجھے ایک طوائف کے کوٹھے پر لے جا کر فروخت کر دیا۔ کافی عرصے تک وہاں میں قید رہی، اور جب انہیں ایک منافع بخش خریدار ملا تو انہوں نے مجھے اس کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے، ایک لمبے عرصے تک میں فروخت ہوتی رہی۔ جب میری عمر زیادہ ہو گئی تو انہوں نے مجھے سڑکوں پر پھینک دیا۔ اب واپس آنے کے لیے میرے پاس کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ مجھے لگا میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہی ہونا چاہیے۔ اب میں واپس آ کر تمہارے جیسے نیک انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے سڑکوں پر صفائی کا کام کرنے لگی۔ اس ہسپتال میں مجھے کام ملا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے بچوں کا ہسپتال ہے۔ یہ سب میرا اپنا کیا دھرا ہے کہ میرے بچے ایک شاندار ہسپتال کے مالک ہیں، اور میں سڑکوں پر جھاڑو لگاتی ہوں اور ایک جھونپڑی میں رہتی ہوں۔ سمیہ کی بات سن کر غلام رسول کو بے حد افسوس ہوا۔ سمیہ اپنے بچوں کا پوچھ رہی تھی کہ میرے بچے اب کیسے ہیں؟ وہ دونوں تو بڑے ہو گئے ہوں گے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ دونوں بہت بڑے ڈاکٹر بن گئے ہیں، میں نے سنا ہے۔ سب لوگ ان کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ غلام رسول کے دل میں سمیہ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔
مگر اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان کی ماں سے ملوا دیا۔ سمیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سب سے معافیاں مانگنے لگی۔ غلام رسول کے دونوں بیٹوں کو اپنی ماں سے ہمدردی نہیں تھی، لیکن انہوں نے صرف اپنے رشتے کے ناطے ماں کو ایک بہتر رہائش اور کھانا پینا مہیا کر دیا۔ غلام رسول نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن وہ دوبارہ کبھی بھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جو عورت برے وقتوں میں ساتھ نہ دے، اچھے دنوں میں بھی ساتھ رہنے کا اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ سمیہ کو شدید پچھتاوا ہوا تھا کہ اس نے مشکل کے دنوں میں غلام رسول کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اپنی لالچ اور فضول کی خواہشوں سے اس کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ وہ رات بھر روتے ہوئے بس آہ بھرتی تھی کہ کاش وہ ان دنوں میں صبر کر لیتی تو آنے والے اچھے دنوں میں آج وہ غلام رسول اور اپنے بیٹوں کے ساتھ شریک ہوتی۔ مگر وہ بدقسمت تھی جس نے اپنے ہاتھوں سے پھولوں بھرے راستے کو چھوڑ کر ایک کانٹوں بھری دلدل کا انتخاب کر لیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔